وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ یونس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور اس سورہ کا آغاز یوں کیا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو حیرت ہے اس بات پر، کیا وہ تعجب کر رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک ایسے شخص کی طرف وحی کی ہے، منہم جو انہی لوگوں میں سے ایک ہے، ان انذر الناس، اس کی طرف وحی کیوں کی کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرائے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو مومن ہیں، کس بات کی کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اللہ کے نزدیک ان کا سچا مقام اور مرتبہ ہے۔ قال الکافرون، کافر لوگ تو کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین، یہ قرآن کو واضح جادو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے تمہیں نزول قرآن پر حیرت ہوتی ہے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ ان ربکم اللہ الذی خلقکم، اس رب کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، وہ سارے معاملات کو چلاتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کل قیامت کے روز کوئی بھی سفارشی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جس کی اتنی قدرت کاملہ ہے، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے جلووں میں سے ایک یہ بات بھی ذکر کی ہے، فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، اس کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا ہے، والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا ہے، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں روٹ میپ بنایا ہے کہ اس راستے پر ہی وہ چلتے ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، اور یہ سورج چاند اس لیے بنائے تاکہ تمہیں سال بھر کا مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے کہ اب سال پورا ہو گیا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ آسمان و زمین کو لاتا ہے، دن اور رات کو نکالتا ہے، اس میں اختلاف دیکھتے ہو، دن روشن ہوتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ پھر ان متقین کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ان کا رب انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سورہ احقاف میں ان نہروں کا بھی بیان ہے، شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور شفاف پانی کی نہر، یہ نہریں ہوں گی وہاں۔ اور ان لوگوں نے، اور وہ کہاں ہوں گے جب وہ ان کو پکاریں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار کیا ہوگی، اے اللہ تو بے عیب ہے، اور
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور وہاں پر ایک دوسرے کو سلامتی کی باتیں کہیں گے. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھیج دیا. اس پر اللہ کی تعریف، اس کا شکر، اس کی حمد ہے. لیکن فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہی لگے ہوئے ہیں، اسی سے ہی راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی کی تمنا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید قدرت کو یوں واضح کیا، اور میں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو نگاہوں کو، آنکھوں کی اور سماعت کی ملکیت رکھتا ہے، جب چاہے کسی کی بصارت دے کر نابینا کر دے، جب چاہے بہرا کر دے. کون ہے ان چیزوں کا مالک؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور پھر زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ تو بتاؤ کہ کون اس دنیا کے معاملات چلا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں، ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ دنیا ایک مشین کی طرح ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے. جبکہ آج کی سائنس بھی اس بات پر یقین رکھ بیٹھی ہے کہ نہیں، یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پینٹنگ بناتا ہے، پینٹنگ اس کی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کسی پینٹر نے یہ بنائی ہے. اسی طرح آسمان و زمین کے یہ جو اللہ تعالیٰ شواہد پیش کر رہا ہے کہ کون ہے دن اور رات کو نکالنے والا، کون ہے رزق دینے والا، یہ شواہد اسی لیے ہے کہ رزق دینے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا یہ بھی کوئی ہے. جس طرح دھوپ سے دلیل لی جاتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق سے یہ دلیل لی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق، ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے. پھر اس سورہ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے حوالے سے ہی گفتگو فرمائی ہے. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تم میں سے کسی کو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کی قدرت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. اگر کسی اور کی قدرت ہے تو پھر تکلیف کو دور کر کے دکھاؤ. آخر میں بھی قدرت کا بیان، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ خیر پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کسی کی ہمت، کسی کی جرأت، کسی کی پاور نہیں ہے کہ اللہ کے اس فضل کو تم سے دور کر دے. یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، خیر و بھلائی اور برکات سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے. پھر شروع میں قرآن کریم کے نازل ہونے پر جن لوگوں کو تعجب تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو سمجھا دیا کہ اسی رب نے نازل کیا ہے یہ قرآن جس کی یہ ساری قدرتیں ہیں. آخر میں اللہ فرماتا ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ، اے لوگوں، قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ، تو اب مان لو کہ حق آ گیا ہے. مِن رَبِّکُم، یہ بھی حق تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جائے گا تو وہ ہدایت اسی کے لیے مفید ہو جائے گی. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جائے گا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس ضلالت اور گمراہی کا وبال اسی پر ہی ہوگا. اور پھر آخری آیت میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے پیغمبر یہ تکلیف جہاں سب کے لیے ہے وہی آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ بھی جو اللہ نے وحی کی ہے اسی کی پیروی کریں. وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے.
پھر اس کے بعد سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنی قدرت کے حوالے سے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پر جو پایا موجود ہے، چلنے والے جانور انسان موجود ہے، عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کا رزق پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہی ان کے رہنے کے ٹھکانے بھی جانتا ہے اور آخر میں وہ کہاں جائیں گے وہ بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ بعض مفسرین نے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کو بڑے بہترین انداز میں سمجھایا ہے، فرمایا عرش اس کی قدرت کے کمالات اس کا بیان ہے، اور علی الماء، ماء سے مراد ماء کہتے ہیں زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تمام لوگوں کی زندگیوں پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کائنات کیوں بنائی؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں، تمہیں آزمانے کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرآن کریم پر شک کی باتیں کرتے ہیں فرمایا قل، انہیں کہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، اگر یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور اس میں شک کی کوئی بات ہے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ اس جیسی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي، ایک مقام پر ہے کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں خود ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہرگز نہیں بنا سکتے اس جیسی ایک صورت بھی، یا اس جیسی ایک آیت، اس جیسا ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ نے تبلیغ کر لی، اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب آپ ایسا کریں کہ ہمارے سامنے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنائے ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، اور کسی سے کوئی بات نہ کریں ظالموں میں سے، اس لیے کہ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، انہوں نے بنانا شروع کر دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قسم کے ایک جوڑے کو انہوں نے اس میں بٹھا دیا، یہاں تک کہ اللہ نے پانی ابالنا شروع کر دیا، کنوؤں میں سے، دریاؤں میں سے، ہر جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے گھر میں جس میں ان کی بیوی تندور میں روٹیاں لگاتی تھی، اس تندور سے بھی پانی ابل آیا۔ فرمایا وَفَارَ التَّنُّورُ، تندور بھی ابل آیا۔ انہوں نے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہر قسم کے جوڑے کو اس میں سوار کر لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، گھر والوں میں ان لوگوں کو جو مومن ہیں انہیں سوار کر لیں۔ وہ سوار ہو گئے، بسم اللہ پڑھ کے وہ کشتی چل پڑی، یہاں تک کہ جب موجیں پہاڑوں کی طرح، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرح جب موجیں آ گئیں تو وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، ان کا ایک نافرمان بیٹا بھی تھا، اسے کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کہنے لگا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، ابا جان یہ جو پہاڑ ہے اس پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ فرمایا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے حکم سے ہی کوئی بچ سکتا ہے، یہ وہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ وحال بینہم الموج، اسی دوران باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور بیٹے کو ڈبو دیا۔ جب بیٹا ڈوب گیا تو ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی،
ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ بھی میرا بیٹا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو ہی احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلی، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بات غور کریں کہ وہ سگا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا گھرانہ اچھے لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو جس کے عمل اچھے نہ ہو وہ اچھے لوگوں کے گھرانے سے تعلق والا نہیں ہوتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کا سوال نہ کریں مجھ سے۔ اگر آپ نے بار بار استفسار کیا تو ان تکون من الجاہلین، تو آپ لا علم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال ربی انی اعوذ بک، اللہ سے فوراً پناہ کی، درخواست کی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کا سوال کروں جو میرے علم میں نہیں ہے۔ الا تغفر لی، اگر تو نے میری بخشش نہ کی، وترحمنی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ نے قوم عاد کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، اور ان پر کس کس طریقے سے عذاب آئے وہ ذکر کیے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا الیس منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی سمجھدار نہیں ہے جو بات مانے میری، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں مدین کا ذکر کیا ہے کہ جہاں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم تھی، ان کا ذکر کیا اور ان کی خامی کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان پر مختلف عذاب آئے ہیں۔ کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، کسی پر تیز آندھی آئی، قوم عاد پر تیز آندھی آئی، سورہ حاقہ میں آتا ہے ریح صرصر عاتیہ، ایسی تیز ہوا تھی، سخرہا علیہم 7 لیال، 7 راتوں تک، و 8 ایام، اور 8 دنوں تک وہ ہوا چلتی رہی، حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، تو وہ اس طرح تباہ کیے گئے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو اللہ نے پوری بستی اٹھا کر الٹ دی۔ غرض کے یہ سارے واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان کرنے کے بعد اللہ نے قیامت کے حوالے سے بات کی ہے۔ فرمایا یوم یاتی، ان قوموں سے نصیحت حاصل کرو، قیامت کی تیاری کرو، اس لیے کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن کوئی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے ہی گفتگو ہو پائے گی۔ فمنہم شقی و سعید، اس قیامت کے روز جن لوگوں نے قرآن کریم کی باتوں کو سمجھ کر عمل کیا ہوگا ان میں سے سعید نیک بخت لوگ ہوں گے، وشقی، اور کچھ لوگ بدبخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لہم فیہا زفیر و شہید، وہ وہاں ایسے آوازیں نکالیں گے جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ واما الذین سعیدوا، اور جو نیک بخت لوگ ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین قائم ہے اور جب تک اللہ چاہے گا وہ جنت میں رہیں گے۔ عطاء، یہ اللہ کی ایسی نوازش اور ایسی عطا ہوگی غیر مجذوذ، جو کبھی بھی ان سے واپس نہیں لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔